ہمارے ہاں بہت ساری عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، طبیعت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، بات بات پر گالی دینا، بد دعا دینا، اور ہر زبان والا اپنی زبان میں جو اس کے منہ پر آئے اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا علی اموالکم، کہ نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔ کبھی انسان تنگ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بد دعا دینے لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ساری ناشکری کی باتیں جن سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اولاد کو بھی بد دعا مت دو۔ اولاد کے ساتھ تو رحمت کا، شفقت کا، محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے مال کے بارے میں بد دعائیں اپنے لیے مت کرو۔ آگے آپ نے فرمایا لا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہا عطاء فیستجیب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے یہ جملہ ایک ایسے وقت میں نکلے، ایک ایسے لمحے میں نکلے کہ جس لمحے میں اللہ سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر تمہاری زبان سے بے خیالی میں، بے توجہی میں، نہ چاہتے ہوئے جو بد دعا نکلی ہے اپنی اولاد کے لیے، اگر یہ دعا اس کے لیے قبول ہو جائے، یہ بد دعا اس کے خلاف قبول ہو جائے، تو ساری زندگی کی پریشانی تو پھر والدین کو ہے، پھر یہ پریشانی بھگتنی تو والدین نہیں ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسے موقع پر بچوں کو دعا دی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، ان کی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ بسا اوقات انسان جس طرح شر طلب کرنے لگتا ہے، برائی طلب کرنے لگتا ہے، مصیبت طلب کرنے لگتا ہے۔ اب اگر کوئی والدہ اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تو ٹرک کے نیچے آ جائے، تو ٹائر کے نیچے آ جائے، تو غرق ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اب اگر حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ کسی حادثے کا، کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اب یہ پریشانی کون اٹھائے گا؟ یہ تکلیف اور پریشانی تو پھر والدہ کو ہونی ہے، یہ تکلیف اور پریشانی تو پھر والد کو ہونی ہے۔ تو آخر اپنے آپ کو ایسی چیز میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بالخصوص جب کہ شریعت نے تعلیمات بھی دی ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں چیز پائی جاتی ہے، ایک تو اس سے اولاد کی تربیت پر بہت منفی اثر پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ان کی بھی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کی زبان پر بھی اسی طرح کے الفاظ پھر آتے ہیں جس طرح کے الفاظ انہوں نے اپنے والدین سے سنے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی اگر ہم صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ان کو جو جھوٹے طریقے سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ بلی آ گئی، بلا آ گئی، اور اس طرح کی باتیں جو ہمارے ہاں کی جاتی ہیں، ایک اس چیز سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس لیے کہ جب بچپن سے ہی آپ اس کے دل میں بلی کا ڈر بٹھا دیں گے، بلا کا ڈر بٹھا دیں گے، فلاں چیز کا ڈر بٹھا دیں گے، تو بڑا ہو کر وہ بچہ یا وہ بچی اس میں کیسے حوصلہ پیدا ہوگا، کیسے اس میں شجاعت، بہادری، حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت اس میں کیسے پیدا ہوگی؟ اور بالخصوص جب کہ یہ جھوٹ بھی ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ ایک خاتون نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں ایک بچے کو بلایا اور مٹھی بند کر کے کہا کہ تم قریب آؤ تو میں تمہیں یہ چیز دیتی ہوں جو میری مٹھی میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہاری مٹھی میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس ایک کھجور ہے، وہ میں اس بچے کو دے رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ کھجور نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جھوٹ بولنے والوں کی صف میں شامل کر دیتا، تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو جب یہ بات جھوٹ ہے، تو جب ہمارے والدین بچے کو اس طرح کی چیزوں سے ڈراتے ہیں، اس کے جہاں اور منفی اثرات ہیں معاشرتی حوالے سے اور بچے کی شخصیت پر، بچے کی ذات پر، اس کی تربیت پر اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹ کا گناہ بھی ہے۔ تو بچے کی تربیت میں ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، مکمل ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، تیقظ کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ بچے کے سامنے بات جو کی جائے، وہ بچہ اس کے دل پر وہ نقش ہو جاتی ہے۔ آج کی جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 8 سال کی عمر میں بچے کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے۔
تو اگر 8 سال تک بچہ یہی چیزیں سنتا رہے، انہی چیزوں سے اس کو ڈرایا جاتا رہے یا یہ بد دعائیں اس کو دی جاتی رہیں، تو ظاہر ہے بچے کی اچھی تربیت ممکن نہیں۔ اس لیے والدین اس کو باقاعدہ ایک کام سمجھیں، باقاعدہ ایک ذمہ داری سمجھیں۔ بس اس کو اسکول میں بھیج دیا، مدرسے میں بھیج دیا اور بے پرواہ ہو گئے، تو جب والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے تو تعلیمی ادارے کہاں کریں گے؟ جب ایک گھر میں 4 بچے ہیں اور والدین ان 4 بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے، تو جس اسکول میں ایک کلاس میں 30 بچے ہیں، 40 بچے ہیں، مدرسے میں ایک کلاس میں 30 بچے ہیں، 40 بچے ہیں، تو اس درجے کی تربیت کہاں ہو سکتی ہے جس درجے کی تربیت والدین کر سکیں؟ تو اسکول میں، مدرسے میں ڈال کر یہ بے پرواہی اختیار کر لینا کہ بس اب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پڑھ لکھ کر اور اچھے آدمی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ بچے کی تربیت میں گھر کے معاشرے، گھر کے ماحول کا، والدین کی تربیت کا، والدین کے آپس کے تعلقات کا، اور والدین نے جو لینگویج، جو زبان، جو رویہ اس بچے کے ساتھ رکھا ہے، ان ساری چیزوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔